السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وعلى آلہ وصحبہ وسلم۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدني علما۔ اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة، فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، وما أنتم بمعجزين في الأرض، وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير۔ وقال عز من قائل سبحانه وتعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض۔ انتہائی قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مختلف اسباب بنائے رہے، ان اسباب کے اوپر اللہ تعالیٰ نے مختلف اثرات مرتب کیے ہیں۔ پانی کے اندر اللہ رب العزت نے یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ پیاس بجھاتا ہے، آگ میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ حرارت فراہم کرتی ہے، سورج میں یہ تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی ریزز لہروں اور شعاعوں کے ذریعے سے کائنات میں حرارت پیدا کرتا ہے، چاند میں تاثیر رکھی ہے کہ وہ اپنی لہروں کے ذریعے سے سمندر تک کے اوپر بھی اثرات مرتب کرتا ہے، سانپ کے زہر میں یہ تاثیر ہے انسانی جسم کے خون کو خشک کر کے تکلیف کے اندر مبتلا کر دیتا ہے، تمے کے اندر اللہ نے کڑواہٹ کا اثر رکھا ہوا ہے، بہت ساری چیزوں میں اللہ رب العزت نے اثرات رکھے ہیں۔ اللہ چاہے تو ان اثرات کا فوری طور پہ انسان کی زندگی کے اوپر ظہور ہوتا ہے، وہ چاہے تو اس کی قدرت جب اپنی طاقت دکھانے پہ آئے تو اثرات پیچھے بھی رہ سکتے ہیں، وہ اثرات کو الٹ کر کے بھی دکھا سکتا ہے۔ کچھ اثرات وہ ہیں جو ظاہری چیزوں میں ہیں، کچھ اثرات وہ ہیں جو روحانی ہیں، معنوی ہیں، اخلاقی ہیں۔ ہماری یہ کمزوری ہے
کہ ہم ظاہری اثرات کو تو سمجھتے ہیں اور ان کی حقیقت کو جانتے بھی ہیں، پہچانتے بھی ہیں، ان میں سے جو نقصان دہ چیزیں ہیں ان سے بچتے بھی ہیں، جو مفید چیزیں ہیں ان کو اختیار بھی کرتے ہیں۔ جس طرح سے ان چیزوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے اثرات رکھے ہیں، ان سے کہیں زیادہ اللہ رب العزت نے ہمارے اعمال کے اندر بھی اثرات رکھے ہوئے ہیں۔ جس طرح مجھے یہ یقین ہے کہ پانی پیوں گا پیاس بجھے گی، مجھے یقین ہے روٹی کے نوالے کھاؤں گا بھوک مٹے گی، مجھے یقین ہے سورج میں نکلوں گا دھوپ پہنچے گی، مجھے یقین ہے سائے میں کھڑا ہوں گا راحت اور ٹھنڈک پہنچے گی، یا مجھے یقین ہے آگ کے اوپر ہاتھ رکھوں گا جسم جل جائے گا۔ اس سے زیادہ مجھے اور آپ کو یہ یقین کرنے کی ضرورت ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کی ہر نیکی اور ہر برائی کا ہماری زندگی کے اوپر گہرا اثر ہوتا ہے، اور یہ طے شدہ بات ہے، اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ اعمال کا زندگی کے اوپر اثر نہ ہو۔ 10 قسم کے اثرات قرآن و سنت سے محسوس ہوتے ہیں، اعمال کے جو انسانی زندگی کے اوپر مرتب ہوتے ہیں، ان کی طرف کچھ اشارہ آج کے اس خطبہ جمعہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلا اثر میری اور آپ کی ہر نیکی کا اور ہر برائی کا میرے اور آپ کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ جیسے ہی انسان نیکی کرتا ہے دل میں نور پیدا ہوتا ہے، وہ اور نیکیاں کرتا ہے، نور بڑھتا جاتا ہے، وہ اور نیکیاں کرتا ہے، روشنی میں اضافہ ہوتا جاتا ہے، حتیٰ کہ اس کا دل نور علی نور، نور سے بھر جاتا ہے۔ اور جیسے ہی میں اور آپ گناہ کرتے ہیں تو گناہ کا سب سے پہلا اثر میرے اور آپ کے دل کے اوپر ہوتا ہے۔ انسان ایک گناہ کرتا ہے، ایک زنگ لگ جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے، داغ لگ جاتا ہے، وہ اور گناہ کرتا ہے، اور دھبے پڑتے ہیں، وہ اور گناہ کرتا جاتا ہے، نور نکلتا جاتا ہے، اندھیرے آتے جاتے ہیں، حتیٰ کہ دل کی وہ کیفیت ہو جاتی ہے جس کا تذکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں کیا، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يكد يراها۔ اندھیروں کے اوپر اندھیرے اتنے چھا جاتے ہیں، اتنے گہرے اندھیرے کہ انسان اپنا ہاتھ بھی سامنے کرے تو اس کو دکھائی نہ دے، دل کے اوپر اتنی تاریکیاں اور اتنے اندھیرے آ جاتے ہیں۔ نیکی اور برائی کا دوسرا اثر، پھر جیسے ہی دل کے اوپر اثر ہوتا ہے تو اس کا اثر، دوسرا اثر نیکی اور برائی کا پھر اعضاء کے اوپر بھی ہوتا ہے۔ جیسے ہمارا دل ظاہری طور پہ صحت مند اور توانا ہو اور پورے جسم کو خون سپلائی کر رہا ہو تو ہمارا پورا جسم صحت مند اور توانا ہو جاتا ہے، اور اگر اس کی خون کی سپلائی کے اندر کوئی مسئلہ پیدا ہو جائے، ہارٹ بیٹ تیز ہو جائے، بلاکیج ہو جائے، وین کا مسئلہ ہو جائے تو اس کا اثر پورے جسم پہ ظاہر ہوتا ہے۔ ایسے ہی روحانی طور پر بھی جب دل میں نور ہوتا ہے تو انسان کے جسم کے اوپر یہ اثر ہوتا ہے کہ اس میں نیکیوں کا شوق پیدا ہوتا ہے، اسے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے، وہ نیکی پہ نیکی کرتے چلے جاتا ہے۔ اور اس کے برعکس جب دل کے اندر اندھیرا پیدا ہو جاتا ہے، کمزوری پیدا ہو جاتی ہے، منافقت سی چھا جاتی ہے، داغ دھبے لگ جاتے ہیں، یہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، تو دوسرا اثر انسانی زندگی کے اوپر برائی کا پھر یہ ہوتا ہے کہ انسان سے نیکیوں کی توفیق چھیننا شروع ہو جاتی ہے، وہ آہستہ آہستہ
برائی کے شوق میں لگ جاتا ہے اور بری عادتوں کی لت اس سے پڑ جاتی ہے، اور ایسی پڑتی ہے کہ بعض دفعہ تو پھر اس سے جان چھڑانا بھی اس کے لیے مشکل ہو جاتا ہے۔ كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کچھ یہ کرتے چلے آئے ہیں انہی کی وجہ سے ان کے دلوں کے اوپر زنگ چڑھ چکا ہے۔ پوچھا گیا ائمہ صالحین میں سے وقت کے ایک امام سے، میں روزانہ ہی ارادہ کرتا ہوں کہ رات کو اٹھوں گا، تہجد پڑھوں گا، قیام کروں گا، دعائیں کروں گا، مناجات کروں گا، لیکن اٹھا نہیں جاتا۔ وجہ کیا ہے؟ کیا خوبصورت جواب دیا، قیدت کا ذنوبک، جو دن کے اندر تو گناہ کرتا ہے وہی رات کو تیرے پاؤں کی زنجیر بن جاتے ہیں۔ خصوصاً 3 نیکیاں اور 3 گناہ ایسے ہیں کہ ان 3 نیکیوں سے نیکیوں کی توفیق ملتی ہے اور 3 گناہوں سے انسان توفیق سے محروم ہو جاتا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ إِذَا تَرَدَّى إِنَّ عَلَيْنَا لَلْهُدَى۔ جو انسان میری راہ میں دیتا رہتا ہے، میرے حکموں کی پابندی کرتا رہتا ہے، اور جو اللہ اور اللہ کے رسول کی سچی بات سنتا ہے، اس کو سچ مان کے اس پہ یقین کر لیتا ہے، تو اس کے لیے ہم نیکیوں کے، آسانیوں کے راستے کھول دیتے ہیں۔ 3 گناہ، جو بخل سے کام لیتا ہے، کسی کو کوئی مفاد دینا، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، وہ اس طرف آتا ہی نہیں۔ واستغنا، لاپرواہ سا ہو کے رہتا ہے، توجہ دیتا ہی نہیں۔ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى، اگر کسی قرآن کی آیت حدیث کو سن لے تو اس پہ یقین کرتا ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اس کے لیے ہم جہنم کے راستے آسان کر دیتے ہیں، تنگیوں والے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ تیسرا اثر نیکی اور برائی کا ہماری زندگی کے اوپر، پہلا اثر دل پہ ہوتا ہے، دوسرا اثر نیکی اور برائی کا ہمارے جسم پہ ہوتا ہے۔ اگر آپ اس کو مثال کے طور پہ سمجھنا چاہیں تو یوں آپ محسوس کر لیجئے، ذرا اپنی زندگی میں نظر دوڑائیے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو توانا ہیں، صحت مند ہیں، فربا ہیں، کھاتے پیتے ہیں، جوان ہیں، 35-30 سال کی ان کی عمر ہے، سردی کی ٹھٹھرتی راتوں میں، دسمبر جنوری کے مہینے میں چوکوں چراہوں پہ کھڑے ہو کے سخت سے سخت ترین دھند کے اندر بھی وہ بالکل ہی معمولی لباس کے اندر ڈاکہ ڈال لیتے ہیں، ساری رات کھڑے رہ لیتے ہیں۔ اگر انہی سے کہا جائے کہ فجر کی نماز پڑھنی ہے تو ان کے پاؤں پتھر بن جاتے ہیں، چلتے ہی نہیں، مسجد کی طرف آتے ہی نہیں، اس طرف قدم اٹھتے ہی نہیں، کیونکہ انہوں نے اس راہ پہ اپنے آپ کو لگایا۔ تو اللہ نے انسان کو مجبور نہیں کرنا ہے۔ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ، جو چاہتا ہے ایمان کے راستے پہ آ جائے، وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ، جو چاہتا ہے کفر کے راستے پہ آ جائے، کیونکہ اللہ رب العزت انسان کا امتحان لے رہے ہیں۔
اور ایگزامینیشن ہال کے اندر زبردستی تو کچھ نہیں لکھوایا جاتا، بلینک پیپر دیا جاتا ہے، آپ کی مرضی ہے جو چاہیں لکھیں. اور وہ کچھ بچے لکھتے ہیں کہ انسان حیران و ششدر رہ جاتا ہے. وہ ایک پورا چیپٹر ہے کہ کیا کچھ ہمارے بچے لکھتے ہیں، کیا ان کی تربیت کی کمزوریاں ہیں اور کیا کچھ ان کے مسائل ہیں. بعین ہی اسی طرح سے اللہ رب العزت نے اسباب بتا دیے، انداز بتا دیے کہ یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ ہوگا. اللہ تعالیٰ کسی کو مجبور نہیں کرتے. تیسرا اثر نیکی اور برائی کا میری اور آپ کی دل سے گزرتے ہوئے، زندگی سے گزرتے ہوئے خاندان پہ ہوتا ہے، معاشرے پر ہوتا ہے، بیٹوں پر ہوتا ہے، بیٹیوں پر ہوتا ہے، بیوی پر ہوتا ہے، اولاد پر ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہماری ملکیت میں جو چیزیں ہیں ان پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ ہمارے گھر میں اگر جانور بندھے ہوئے ہیں تو ان پر بھی ہوتا ہے. سلف صالحین رحمہم اللہ اجمعین کہا کرتے تھے، انی لاعصی اللہ، مجھ سے جب گناہ ہو جاتا ہے تو اس گناہ کے بعد میں دیکھتا ہوں، انی لارى اثر معصیتی فی خلقی دابتی وزوجتی، مجھ سے گناہ ہو جانے کے بعد میں واضح طور پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں کہ میری بیوی کا رویہ بدلا ہوا ہوتا ہے اور میرے جانور کا انداز بھی بدلا ہوا ہوتا ہے. اثر تو ہوتا ہے اور لازمی طور پر ہوتا ہے. چوتھا اثر نیکی اور برائی کا، ہر ایک اثر کے 20 شواہد بھی ہیں، واقعات بھی ہیں، لیکن آج صرف ایک خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. نیکی اور برائی کا چوتھا اثر ہماری نسلوں پر بھی ہوتا ہے، آنے والی جنریشن پر بھی ہوتا ہے. بعض دفعہ نیکی اور برائی کا اثر 1 صدی کے بعد ہوتا ہے، بعض دفعہ نیکی اور برائی کا اثر 1000 سال کے بعد بھی ہوتا ہے. اللہ رب العزت کے ہاں ظلم نہیں ہوتا ہے، زیادتی نہیں ہوتی ہے. نیکی کی برکات کو اللہ رب العزت ختم نہیں ہونے دیتے ہیں، اور گناہ کی نحوست بعض دفعہ بڑی کثرت کے ساتھ پھیلتی ہے. اس کی مثال آپ سمجھنا چاہیں تو جناب ابراہیم علیہ السلام مکہ مکرمہ کے ایک ویرانے میں جو نیکیاں کرتے رہے ہیں، اللہ نے نسلوں کے اندر بھی اتنا اثر رکھا ہے کہ آخری پیغمبر بھی اللہ بھیجتے ہیں تو ابراہیم کی نسل سے بھیجتے ہیں. یہودیوں نے جو کرتوت کیے اور جو گناہ کیے، یہ نہیں ہے کہ بڑوں کے گناہ نسلوں پہ بوجھ بن جاتے ہیں، ایسا ظلم اللہ نہیں کرتے. اگر بڑے برے تھے اور ان کی نسلیں بھی انہی راہوں پہ چلتی رہیں اور انہوں نے اپنی راہوں کو بدلا نہیں، تو پھر ان کی نحوست بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہے. اگر بڑے نیک تھے اور ان کی نسلیں بھی نیکی کی راہوں پہ چلتی رہیں تو بڑوں کی برکتیں بھی ساتھ شامل ہو جاتی ہیں. ہاں اگر بڑے نیک تھے اور بعد میں لوگ بدل گئے تو اللہ کا قانون اور ضابطہ بھی بدل گیا. بڑے برے تھے اور آنے والی نسلیں نیک ہو گئیں تو اب ان کے لیے نیکی ہے، اللہ رب العزت ظلم نہیں کریں گے. جناب ابراہیم بھی نیک تھے اور ان کی نسل میں سے جو نیکی کی راہوں پہ چلتے رہے، اللہ نے ان کو نبوت بھی دی، ان کو کتاب بھی دی، اور آخری دنیا کا امام اور آخرت کا امام بھی انہی کی نسل سے بھیجا. اور یہودی بدبخت لوگ تھے، انبیاء کے قاتل تھے، اور ان کی نسلوں میں سے جو انہی کی راہوں پہ چلتے رہے، اللہ نے ان کے دل کو ایسا پتھر کیا، کبھی ہٹلر کے ذریعے سے ان کو سزائیں دلوائیں اور کبھی دنیا کو دکھایا کہ کائنات کے بدترین اور پتھر دل والے یہودیوں سے بدتر مخلوق کوئی نہیں دیکھی گئی ہے. ان کے سابقہ لوگوں کی نحوستیں بھی ان کے دلوں کی بدبختی کا اور کائنات کے اندر بدنامی کا اور انشاءاللہ پھر ذلت و رسوائی کا جو اللہ نے وقت لکھا ہے ان کے لیے مقدر بن گئی. امام ابن قیم رحمہ اللہ لکھتے ہیں، ان اللہ تعالی اوحى الى نبی من الانبیاء، سابقہ انبیاء میں سے اللہ رب العزت نے ایک نبی کی طرف یہ وحی کی تھی
حدیث نہیں ہے، امام ابن قیم رحمہ اللہ اسرائیلی روایت بیان کر رہے ہیں۔ سابقہ انبیاء میں سے ایک نبی کی طرف اللہ تعالیٰ نے یہ وحی کی تھی کہ لوگوں کو جمع کر کے یہ بتاؤ، انی اذا اطعت، جب میری فرما برداری ہوتی ہے، رضیت تو میں خوش ہو جاتا ہوں، وَإِذَا رَضِيتُ جب میں خوش ہو جاتا ہوں، رحمت تو میں اپنی رحمت بھیج دیتا ہوں، وَرَحْمَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ جب میں اپنی رحمت بھیجتا ہوں تو میری رحمت کا اثر 7ویں نسل تک بھی چلا جاتا ہے۔ وَإِذَا عُصِيتُ جب میری نافرمانی کی جاتی ہے، غضبت تو میں غضب میں آتا ہوں، وَإِذَا غضبت جب میں ناراض ہو جاتا ہوں، لعنت تو میں لعنت بھیجتا ہوں، وَلَعْنَتِي تَبْلُغُ السَّابِعَ مِنَ الْوَلَدِ اور کبھی میری لعنت کا اثر بھی 7ویں نسل تک چلا جاتا ہے۔ ایک 5واں اثر نیکی اور برائی کا ہماری معیشت پہ ہوتا ہے، اکنامکس پہ ہوتا ہے، ہمارے رزق پہ ہوتا ہے، ہماری زندگی کے اسباب اور وسائل پر ہوتا ہے۔ جس طرح سے اللہ رب العزت نے معیشت کے ظاہری ذرائع رکھے ہوئے ہیں، آپ کتنا وقت دیتے ہیں، کیسے پلاننگ کرتے ہیں، کتنی محنت کرتے ہیں، کتنی انویسٹمنٹ کرتے ہیں، جیسے ان چیزوں کا ہماری معیشت پر اثر ہوتا ہے، بے عین ہی اللہ رب العزت نے معیشت میں برکت کے لیے روحانی چیزیں بھی رکھی ہیں۔ آپ میں صداقت کتنی ہے، ایمانداری کتنی ہے، اخلاق کتنا ہے، دیانت کتنی ہے، دعا کتنی ہے، اللہ سے تعلق کتنا ہے، اللہ کی راہ میں انفاق کی کیفیت کیا ہے، اس کا اثر بھی معیشت پر اس سے کہیں زیادہ اور گہرا مرتب ہوتا ہے۔ امام احمد رحمہ اللہ تعالی لکھتے ہیں کہ ہمیں ایک سابقہ دور کی، بنو امیہ کے دور کی ایک تھیلی سی ملی، اور اس تھیلی کے اندر جب ہم نے کھولا تو اس کے اندر ہمیں گندم کے دانے ملے، اور لیکن وہ گندم کے دانے نہیں لگتے تھے، ایسے لگتا تھا جیسے کھجور کی گٹھلی ہوتی ہے، اور اس تھیلی کے اوپر لکھا تھا ان ھذا کان فی زمان العدل، عمر بن عبد العزیز کے دور میں جب عدل و انصاف ہوتا تھا تو گندم کے دانے اتنے بڑے ہوتے تھے، ان میں یہ برکت ہوتی تھی۔ اور باقاعدہ اس سے بڑی اس کی دلیل کیا ہو سکتی ہے؟ نبی علیہ السلام کی زندگی میں آپ کے سامنے فاقے کی شکایتیں لے کے صحابہ آ رہے ہیں، اور یہ شکوے لے کے آ رہے ہیں کہ امن نہیں ہے، ڈاکے ہیں، پرخطر راستے ہیں، کیا کیا جائے؟ لیکن آپ کو یقین اور ایمان تھا کہ جس ایمان کے راستے پہ میں صحابہ کو لے کے چلا ہوں، قرآن کے راستے پہ، آپ نے کہا بس یہ وقت ختم ہونے والا ہے، تم دیکھو گے ایک وہ وقت بھی آئے گا لوگ زکوٰۃ دینے کے لیے ڈھونڈیں گے لیکن ان کو زکوٰۃ لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ اور جناب عمر بن عبدالعزیز کے دور میں یہ باقاعدہ طور پہ اس کا مشاہدہ کیا گیا، اور آپ نے کہا ایک عورت تنہا چلے گی اور بیت اللہ کا طواف آ کے دوسرے ملک سے کرے گی، اور اسے راستے میں کسی کا خطرہ نہیں ہوگا، اور یہ بھی انسانوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا۔ آج جتنی بے برکتی ہے، رزق جتنا بھی آپ کے پاس ہو جائے، اس کے پیچھے ایک بہت اہم اور بنیادی وجہ ہمارے گناہوں کی، اعمال کی اور اوولار مجموعی نظام کی نحوست ہے جو ہمارے اوپر مرتب ہو رہی ہے۔ اور خصوصاً پاکستانی معاشرے کے اندر 3 بڑے بڑے گناہ ہیں، ان کی نحوست نے پورے ملک کو اپنی لپیٹ میں لیا ہوا ہے۔ ایک ظلم کا گناہ، دوسرا رشوت اور کرپشن کا گناہ، اور تیسرا سود کا گناہ۔ یہ 3 ایسے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کے اثرات اجتماعی طور پر پورے معاشرے کے اوپر مرتب ہوتے ہیں۔ معیشت پر بھی گناہوں کے اثرات ہوتے ہیں، اور جب گناہ ختم ہو جائیں گے یا بالکل کم ہو جائیں گے اور آخری دور کے اندر امام مہدی تشریف لائیں گے، کتاب اللہ کا نفاذ ہوگا، عدل کے ضابطے ہوں گے، چپے چپے کے اوپر عدل ہوگا۔ تو صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا
اس دور کے اندر اللہ انار کے پودے میں مفہوم یہ ہے اتنی برکت رکھے گا، حتی ان الرمان لتکفی العصابۃ من الناس، کہ انار کا ایک دانہ، انار کا ایک پھل چھوٹا سا، وہ ایک پھل بھی بہت سارے لوگوں کا پیٹ بھرنے کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اور ایسی اللہ اس کے اندر برکت رکھے گا، ایسی برکت رکھے گا، حتیٰ کہ جانور کے تھنوں میں اور ان کے دودھ کے اندر ایسی برکت ہوگی۔ یہ صحیح مسلم میں اللہ کے پیارے نبی کے الفاظ ہیں، ان اللقحۃ تکفی الفئام من الناس، کہ ایک وقت ایک جانور کا دودھ دویا جائے گا، اور وہ ایک جانور کا دودھ لوگوں کی کئی جماعتوں کے پیٹ کو سیراب کر دے گا۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِن كَذَّبُوا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ کچھ لوگوں کے ایمان کمزور ہوتے ہیں، اللہ رب العزت نے یہی بات تو اپنے قرآن میں بھی لکھی ہے، اگر یہ آبادیوں والے ایمان لے آئیں اور ان کے دلوں میں تقوی آ جائے، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیتے۔ آسمان کو اللہ حکم دیتا برکتیں نچھاور کر دو، زمین کو اللہ حکم دیتا تمہارے اندر جو برکتیں ہیں نگل دو۔ ہمارے بزرگوں نے جب آج سے کوئی 60 سال پہلے حج کیا اور سعودی عرب گئے، وہاں جو غربت، جو فاقہ کشی، جو فقیری، جو مسکنت تھی، وہ بھی انہوں نے اپنی آنکھ سے دیکھی، اور جب وہاں توحید آئی، لا الہ الا اللہ کی برکت آئی، قرآن و سنت کا نظام آیا، تو اللہ رب العزت نے انہی پہاڑوں کے نیچے سے کیسے کیسی برکتیں رکھیں اور کیسے ان کو دولت دی، اور ڈر لگتا ہے جس راستے پہ اب وہ چل پڑے ہیں پھر کیا ہوگا، وہ سوچ کے بھی ڈر لگتا ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ آبادیوں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم آسمان و زمین کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھول دیں گے۔ چھٹا اثر نیکی اور برائی کا پوری کی پوری سوسائٹی پہ ہوتا ہے، پورے معاشرے پہ ہوتا ہے، پولیٹکس پہ ہوتا ہے، سیاست پہ ہوتا ہے، بین الاقوامی حالات پہ ہوتا ہے، اور خصوصاً 5 گناہ ایسے ہیں جن کا اثر معیشت پر بھی ہوتا ہے، سیاست پر بھی ہوتا ہے، امن پر بھی ہوتا ہے، باہمی محبت پر بھی ہوتا ہے، ہر چیز پر ہوتا ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے وہ 5 گناہ گن کے بتائے، صحابہ کرام جمع ہیں، آپ علیہ السلام تشریف لائے، فرمایا خمس اذا ابتلیتم بہن واعوذ باللہ ان تدرکوہن، 5 گناہ ایسے ہیں کہ جب تمہارے اوپر وہ گناہوں کا دور آ جائے گا، پھر آپ نے اپنے صحابہ کو دعا دی کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ تمہاری زندگی کے اندر وہ دور آئے، لیکن جب 5 گناہوں کا دور میری امت کے اندر آ جائے گا تو پھر کیا اثر ہوگا۔ پہلا گناہ آپ نے بتایا ما ظہرت الفاحشۃ فی قوم قط الا وفشى فیہم الطاعون والاوجاع التي لم تکن فی اسلافہم الذین مضوا، جب بھی کسی قوم کے اندر بے حیائی عام ہو جائے گی تو اس گناہ کا سزا یہ ہوگی کہ ان کے اندر بیماریاں اور جسم کی تکلیفیں ایسی عام ہو جائیں گی کہ جن کا سابقہ ان کے بزرگوں نے نام و نشان بھی نہیں دیکھا تھا۔ تم بنا لو ہسپتال جتنے بنانا چاہتے ہو، ڈسکور کر لو جتنے فارمولے ڈسکور کرنا چاہتے ہو،
کر لو تیار انجیکشن جتنے بھی کرنا چاہتے ہو، کھڑے کر لو نئی نئی میڈیسن کی فیلڈ کی ریسرچ اور میڈیکل ریسرچ کے میدان جتنے بھی کرنا چاہتے ہو، کرنا چاہیے، کوئی حرج اور گناہ کی بات نہیں ہے، لیکن اللہ کی عظمت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں جب تک فحاشی عام رہے گی بیماریاں بڑھتی رہیں گی۔ یہ ان کا ایک روحانی فیکٹر ہے بیماریوں کا، اور جب تک اس پہ کنٹرول نہیں ہوگا بیماریوں کا کنٹرول ممکن نہیں ہوگا۔ تو ان گناہوں میں جس کا پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں، ان میں سے سر فہرست آپ نے پہلا گناہ فحاشی کا بتایا، اور دوسرا گناہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا ماپ تول کے اندر کمی کرنا۔ جب بھی کسی قوم کے اندر یہ گناہ آ جائے گا، ما نقص قوم المکیال والمیزان، جب ناپ تول میں لوگ کمی کرنا شروع کر دیں گے تو 3 سزائیں ان کو نقد ملیں گی، دنیا کے اندر ملیں گی۔ جو آخرت میں ہیں وہ تو ہیں، دنیا میں سزائیں کیا ملیں گی؟ آپ فرمائے اخذوا بالسنین، ان کے اوپر قحط پڑے گا، معاشی بحران آئیں گے، وشدت المعونہ، ان کے اخراجات پورے ہی نہیں پڑیں گے، اور تیسرا آپ نے فرمایا جور السلطان علیہم، ان کے حکمران ان پہ ظلم کریں گے۔ جب لوگ ناپ تول میں کمی کر رہے ہوں گے تو یہ 3 ان کو نقد سزائیں مل رہی ہوں گی۔ تیسرا گناہ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما منع قوم زکاة اموالہم، جب بھی کچھ لوگ اپنے مالوں کی زکوٰۃ نہیں دیں گے، حساب ہی نہیں کریں گے، زکوٰۃ نکالیں گے ہی نہیں، دیں گے ہی نہیں، پھر کیا ہوگا؟ آپ نے فرمایا منع القطر من السماء، یہ زکوٰۃ روکیں گے، اللہ آسمانوں سے رحمت اور برکت والی بارش روک لے گا۔ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا، اگر جانور نہ ہوتے تو اللہ کبھی ان پہ بارش برساتا ہی نہ۔ اور چوتھا گناہ مَا نَقَضَ قَوْمٌ عَهْدَ اللَّهِ وَمِيثَاقَهُ، جب قوم اللہ سے کیے ہوئے وعدے توڑ دیں گے، وعدہ کیا توڑ دیا، وعدہ کیا توڑ دیا، ادھر معاشرے سے کیا توڑ دیا، سیاستدانوں نے قوم سے کیا توڑ دیا، قوم نے سیاستدانوں سے کیا توڑ دیا، ملکوں نے کیا توڑ دیا، اللہ سے کیا، اللہ سے وعدے کیے وہ توڑ دیے۔ جب یہ معاملہ ہوگا تو اللہ ان کے اوپر بیرونی طاقتوں کو مسلط کر دے گا، بیرونی طاقتوں کو مسلط کر دے گا۔ وَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے اندر کے خزانے وہ لوٹ کر لے جائیں گے۔ زمین پاکستان کی ہوگی، سونا یہاں اگلا جائے گا، ذخائر یہاں ہوں گے، معدنیات یہاں ہوں گی، سب کچھ یہاں ہوگا، لیکن قوم ایک دوسرے پہ قوم کو ٹرسٹ نہیں ہوگا، یہ غدار وعدوں کو توڑنے والے ہوں گے، تو اس قوم کے خزانے اور لوگ لے جائیں گے۔ اور پانچواں آپ نے بتایا مَا لَمْ تَحْكُمْ أَئِمَّتُهُمْ بِكِتَابِ اللَّهِ، جب مسلمانوں کے حکمران اللہ کے قرآن کے مطابق فیصلے نہیں کریں گے، جعل اللہ بأسهم بینہم، تو اللہ پوری قوم کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا۔ سیاسی اختلاف، مذہبی اختلاف، لسانی اختلاف، جغرافیائی اختلاف، کون سا اختلاف ہے جس کے اندر آج ہم مبتلا نہیں ہیں؟ بلوچی پنجابیوں کو پکڑ پکڑ کے مار رہے ہیں، ایک پارٹی کا بندہ دوسری پارٹی کو اپنا دشمن سمجھ رہا ہے، ایک فرقے کا شخص دوسرے فرقے کے شخص کو دیکھنا تک گوارا نہیں کرتا ہے۔ ان اختلافات کا حل اللہ کی کتاب کی طرف لوٹنا ہے۔ تو ان 5 گناہوں کے اثرات تو آپ نے گن گن کے ایک ایک کر کے پن پوائنٹ کر کے بتا دیے، یہ گناہ ہوگا اس کا یہ اثر ہوگا۔ 7واں اثر گناہوں کا صرف سوسائٹی اور معاشرے پر نہیں ہوتا، نیکیوں اور گناہوں کے اثرات پوری کی پوری کائنات پہ ہوتے ہیں۔ زمین پہ اثر ہوتا ہے، آسمان پہ ہوتا ہے، بارش پہ ہوتا ہے، کائنات کے ماحول پہ ہوتا ہے، ہر چیز پہ اثر ہوتا ہے، اور یہ تو اللہ کے قرآن نے 2 ٹوک لکھا ہوا ہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَّةٍ
ذنبا، اگر اللہ انسانوں کی گرفت کرے ان کے گناہوں کی وجہ سے تو ان کے گناہ تو ایسے ہیں کہ کوئی جاندار چیز زندہ ہی نہ بچے۔ وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ وَمَا أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي الْأَرْضِ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور جو بھی تمہیں کوئی مصیبت یا پریشانی پہنچتی ہے اس کے پیچھے تمہارے اپنے ہاتھوں کی ہی کوئی کمائی ہوتی ہے، اور بہت سارے تمہارے کرتوت تو اللہ معاف کر دیتا ہے۔ دیکھو تم گناہ کرتے رہو گے تو ایسے تو نہیں ہو کہ اللہ کو بے بس کر دو گے، گناہ کر کے جاؤ گے کہاں؟ اللہ کے علاوہ نہ تمہیں کوئی حمایتی ملے گا نہ تمہیں کوئی مددگار ملے گا۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون۔ بر و بحر کے اندر فساد رونما ہو چکا ان حرکتوں کی وجہ سے جو انسانوں نے کی ہیں، اور یہ بھی اس وجہ سے ہوا تاکہ اللہ ان کے کچھ گناہوں کی ان کو سزا چکھا دے، اور یہ سزا بھی اس لیے چکھاتا ہے تاکہ وہ واپس لوٹائیں اور توبہ کریں۔ گناہوں کا یہ اثر امام ابن قیم رحمہ اللہ رحمتاً واسعہ لکھتے ہیں کہ اس کے شواہد سخت قرآن مجید بھرا پڑا ہے۔ قوم عاد کے اوپر ہواؤں کے جھکر چلے تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، قوم نوح کے اوپر سیلاب آیا، زمین پانی اگلا، آسمان سے بارشیں آئیں، حتیٰ کہ پہاڑی کی چوٹیوں سے بھی اوپر پانی نکل گیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، قوم سمود کے اوپر عذاب آیا تو ان کے گناہوں کی وجہ سے، فرعون کی مملکت اس کے ہاتھ سے جاتی رہی اور ڈبکیاں لیتا رہا اور غوطے کھاتا رہا اسی دریائے نیل کے جس پہ وہ فخر کرتا رہا، تو اپنے گناہوں کی وجہ سے نمرود کے اوپر عذاب آیا تو اس کے گناہوں کی وجہ سے۔ قرآن مجید تو پوری انسانی تاریخ کو بیان ہی اس طرح سے کرتا ہے کہ ان کی تباہی کے پیچھے ان کے اخلاقی مسائل تھے، ان کے اعمال کے مسائل تھے۔ آگے بڑھیے، امام مجاہد رحمہ اللہ نے یہاں تک کہا ان البہائم لتلعن عصاة بنی آدم اذا امسک المطر، جب بارش رک جاتی ہے اور ہر طرف جانور پیاسے ہو جاتے ہیں۔ امام مجاہد قرآن میں غور کرنے والے تھے، وہ انہی آیات کی تفسیر ہی سمجھنے والے اور اس میں تدبر کرنے والے تھے۔ فرماتے ہیں کہ جب یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ بارش کا ایک قطرہ تک نہیں آتا، یا آتا تو ہے تو رحمت والا نہیں آتا، تو اس وقت جانور بھی انسانوں پہ لعنت بھیجتے ہیں کہ تمہاری وجہ سے ہم بھی عذاب کی چکی میں پس رہے ہیں۔ گناہ کا اور نیکی کا آٹھواں اثر انسان کی موت کے وقت ہوتا ہے، اور وہ سب سے گہرا ہوتا ہے۔ انسان جب موت و حیات کی کشمکش میں ہوتا ہے، یا اس کی زندگی کے آخری لمحات ہوتے ہیں، وہ بالکل وہی پوزیشن رکھتے ہیں پوری زندگی کے لیے، جیسے طالب علم کی 10 سال کی محنت کے لیے 3 گھنٹے کے پیپر کا دورانیہ ہوتا ہے، ایسے ہی ہماری زندگی کے آخری لمحات میں ہمارا رزلٹ ایک لحاظ سے فائنل ہو رہا ہوتا ہے، اور اس وقت نیکی اور گناہوں کے اثرات پورے جوبن پہ ہوتے ہیں، اور جس نے نہیں بھی دیکھے تھے اس وقت وہ دیکھ رہا ہوتا ہے،
اور پوری زندگی کے گناہوں اور نیکیوں کی فلم اس کے دماغ کی سکرین پہ یوں چل جاتی ہے چند منٹ کے اندر کہ ایک ایک چیز اس کو یاد آ رہی ہوتی ہے، اور اس لیے تو وہ پھر پچھتا کے کہتا ہے رب لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ اے میرے رب، تھوڑا سا وقت تو نے اور دیا ہوتا تو میں مزید کوئی صدقہ و خیرات بھی کر لیتا اور مزید نیکیاں کر کے نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ اسے جواب دیا جاتا ہے ہرگز نہیں۔ جب کسی کا وقت آ جاتا ہے تو کسی نفس کو اللہ مہلت نہیں دیتے، اللہ کو سب خبر ہے اس وقت جو تم کر رہے ہو۔ انسان کے نیکیوں اور برائیوں کا اثر اس کے یوں اس کو اپنے گھیرے میں لیے ہوتا ہے اور چھایا ہوتا ہے اس کی زندگی کے اوپر اتنا گہرا کہ جیسے جب وہ زندہ تھا تو اس کے اعمال کا اثر کائنات پہ ہو رہا تھا، کہیں نحوست کہیں برکت اس کے اعمال کی پڑ رہی تھی، وہ مرنے کے بعد بھی اس کے اثرات ہوتے ہیں، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ سے اور قرآنی آیات سے یہ مفہوم نکلتا ہے اور دو ٹوک ثابت ہوتا ہے کہ برا انسان جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو آسمان بھی کہتا ہے شکر ہے جان چھوٹی، اور زمین بھی کہتی ہے شکر ہے اس کی نحوست سے آج مجھے آرام مل گیا ہے۔ اور نیک بندے کے بچھڑنے پہ آسمان بھی روتا ہے اور زمین بھی آنسو بہا رہی ہوتی ہے کہ کیا اس کی نیکیاں تھیں آج جس سے ہم محروم ہو رہے ہیں۔ فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين۔ اس آیت کی تفسیر میں سلف صالحین نے بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ نواں اثر نیکیوں اور برائیوں کا انسان کی قبر میں ہوتا ہے۔ امام غزالی رحمہ اللہ رحمۃ واسعہ لکھتے ہیں کہ اگر کسی انسان کے لیے قبر لہلہاتے ہوئے کھیت اور جنت کا باغیچہ بن جاتی ہے اور اسے خوشبوئیں آنے لگتی ہیں اور اس کے دروازے جنت کی طرف کھل جاتے ہیں اور اس کے سامنے اس کے نیک اعمال نیک دوست کی شکل میں اور خوبصورت رفیق حیات کی شکل میں اس کی غمخواری کے لیے آتے ہیں، تو یہ اس کی زندگی کی نیکیاں ہی ہوتی ہیں۔ اور اگر اس کی قبر کے اندر سانپ اور بچھو اس کو ڈس رہے ہوتے ہیں تو یہ اس کی زندگی کے گناہوں کا اثر ہی تو ہوتا ہے۔ آخری اور 10واں اثر قیامت کے دن ہوتا ہے، اور وہ تو پھر بہت گہرا ہوتا ہے، وہ تو اصل مقام ہوتا ہے اثرات کے دکھائے جانے کا۔ آخر میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمیں جہاں یہ بہت سکھایا گیا ہے کہ ہم فلاں پہ تنقید کریں فلاں پہ تنقید کریں، ٹھیک ہے، جہاں کسی کی غلط بات ہے ایک نیوٹرل انسان کی حیثیت سے تعصب کے بغیر پارٹی بازی کے بغیر جو صحیح پالیسی ہے اس کو آپ سپورٹ کریں، جو غلط ہے اس کو آپ اپوز کریں، اس کی آپ مخالفت کریں اچھے انداز میں علمی انداز میں، لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ صرف اسی میں نہ لگے رہیں، کچھ اپنی اداؤں پر بھی غور کر لیں، کچھ اپنے اوپر بھی ہم تنقید کرنا سیکھ لیں، کچھ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا بھی سیکھ لیں، اپنی طرف بھی ہم توجہ کرنا سیکھ لیں۔ قرآن و سنت میں ہمیں یہ زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، اپنے اعمال کی فکر کی زیادہ توجہ دلائی گئی ہے، ہم نے جو اپنی اصلاح کرنی ہے اس کی طرف زیادہ توجہ دلائی گئی ہے۔ اور یاد رکھیے گناہوں کے اثرات سے بچنے کے لیے ہمارے پاس اللہ اور اللہ کے رسول نے جو بنیادی چیزیں بتائی ہیں ان میں سب سے پہلی سب سے بنیادی اور سب سے بڑی چیز
اللہ سے استغفار کرنا، معافی مانگنا اور توبہ کرنا ہے، آنسو بہانا ہے، رونا ہے۔ میں آپ کو اس ذمہ دارانہ منصب پہ کھڑے ہو کے جو انبیاء اور رسل کی وراثت سمجھا جاتا ہے، یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں آج آنسوؤں کی بہت ضرورت ہے، اور توبہ اور استغفار اور اجتماعی طور پہ اللہ سے معافی مانگنے کی بہت ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیے، جب معافی مانگنے والے زیادہ ہو جائیں گے تو حالات بدلنا اللہ کے ذمہ ہو جائے گا۔ قوم کو بھی اس راہ پہ لگانا، خود بھی اس راہ پہ لگنا، خیر کے راستے کی طرف آنا، اپنے گھر کا ایسا ماحول بنانا، محلے کا ایسا ماحول بنانا، مسجد کا ایسا ماحول بنانا، اجتماعی طور پہ ایسا شعور پیدا کرنا کہ ہم اپنی اصلاح کی فکر کریں۔ یہاں تو یہ عالم ہے کہ جو پرلے درجے کا کرپٹ ہے، خود اسے اپنی کرپشن نظر نہیں آتی اور دوسروں کی کرپشن نظر آتی ہے، جیسا کہ بعض ہماری روایات میں بڑے خوبصورت انداز میں بتایا گیا کہ ہمیں دوسروں کی آنکھ کا تنکا دکھائی دیتا ہے اور اپنی آنکھ کا شتیر بھی ہمیں دکھائی نہیں دیتا ہے۔ آج ہم اس کیفیت سے گزر رہے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاشرے کی تباہی کا تذکرہ کیا تو صحابہ کرام نے کہا، نیک لوگوں کے ہوتے ہوئے بھی ہم تباہ ہو جائیں گے، ہلاکت آ جائے گی۔ کہاں آ جائے گی؟ اذا کثر الخبث، جب نیکی دبی ہوئی ہوگی اور جب برائی زیادہ ہوگی۔ جب برائی پھیلی ہوئی ہوگی تو جو چیز زیادہ ہے اس کا زیادہ اثر ہوگا۔ اگر ہمارے آنسو زیادہ ہو جائیں، اگر مسجدیں آباد ہو جائیں، استغفار کی توفیق مل جائے، توبہ کی کیفیت آ جائے، معاشرے کے ہر فرد کا قرآن سے تعلق مضبوط ہو جائے، دل میں اللہ کا خوف آ جائے، تقویٰ کی کیفیت آ جائے، تو اور اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے؟ کوئی لیڈر جو بھی کہتا رہے، اللہ کا قرآن آپ کو یقین دلاتا ہے، اگر یہ آبادیوں والے ایمان لے آئیں اور ان میں تقویٰ آ جائے تو ہم آسمان سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے اور زمین سے بھی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ اور اس کے بعد توبہ و استغفار کے بعد سب سے بڑی چیز ہے نماز، وضو۔ اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے گناہوں کو مٹانے کی۔ تیسری چیز دعائیں اللہ سے کرنا، اس میں اللہ نے بہت برکت رکھی ہے۔ چوتھی چیز اپنے دائرہ کار کے اندر عدل و انصاف کرنا، رحم دلی کے مظاہرے کرنا، جس حد تک ہو سکے اپنے استطاعت کی حد تک شریعت کے احکام کی پابندی کرنا۔ رب کریم سے دعا ہے مجھے اور آپ کو گہری نظر سے دین کو دیکھنے اور معاشرے کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔